اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال تعالى في كلام الآخر الدين يسر النکاح من سنتی معزز سامعین جمعہ و سامعات نونہال معصوم بچوں نوجوان دوستوں اور محترم بزرگوں تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے جو اس ارض و سما کا اکیلا ہی خالق و مالک مشفق مربی و کارساز ہے۔ درود و سلام ہو من جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطاب جمعہ کا عنوان ہے نکاح کو آسان کرو۔ یہ خطبہ عید الاضحیٰ کے فوری بعد نکاح کے عنوان کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سوال ذہن میں ہو سکتا ہے کہ خطیب نے نکاح کا خطبہ کیوں چنا، یا ذمہ داروں نے نکاح کو آسان کرنے کا عنوان کیوں دیا؟ ذہن میں آ سکتی ہے بات۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس سے قبل جو آپ نے خطبہ سماعت کیا ہے اس آیت کی طرف ذرا روشنی ڈال دوں تاکہ آپ کے تقوی میں ذرا اور جذبہ آ جائے، آپ کا تقوی اور رفع ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب عظیم میں بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ولکن ینالہ التقوی۔ یاد رکھیے، میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، تب بھی آپ کی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرا جو اس آیت سے مقصد لینا تھا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں پہنچتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ کہاں نہیں پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ خون زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت ہمارے پیٹوں کو چلے جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اور ہرگز نہیں، جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تقوی ہے جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس تقوی کے ساتھ، جس عمل مصمم ہم نے عزم مصمم کے ساتھ ہم نے قربانی کی،
جن لوگوں نے قربانی صرف اس لیے کیا کہ میں جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، لا اصل لہ فی القربانی، اس کے اصل قربانی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جس نے قربانی اس لیے کیا ہے کہ اللہ میں تیرے نبی کی محبت میں، اللہ تیری رضا کے خاطر میں نے اپنے نفس کی قربانی دی، اے اللہ میں نے اپنی انا کی قربانی دی، اے اللہ میں نے اپنے خواہشات کی قربانی دی، اے اللہ میں نے اپنے بغض و عداوت کی قربانی دے دی، اے اللہ سب کچھ میں نے تیرے لیے ترک کر دیا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کتاب عظیم میں سکھایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ نے تمام چیزوں کو اللہ کے لیے قربانی کر دی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے آپ کی قربانی اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اسی تقوی کے ساتھ جو عید الاضحیٰ کے بعد ہمارے یہاں بالخصوص حیدرآباد میں بالخصوص جو عمل درپیش آتا ہے ہندوستان میں، وہ نکاحوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ نکاح محرم کی تاریخ تک، محرم کی چاند دکھنے تک میں سمجھتا ہوں پیدر پہ چلتی ہے، ایک کے بعد دیگر نکاح ہوتے رہتا ہے، اور ٹھیک محرم کی چاند آئے گا نکاحوں پر بریک لگ جائے گا، بالخصوص ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ ساری چیزیں رسم و رواج کی ہے۔ اچھا نکاح کو آسان کرو، کیوں نکاح کو آسان کرنا ہے؟ نکاح کے دو ہی خرچے ہیں، اتنا بڑا نکاح خرچہ دو، ایک مہر ایک ولیمہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں خرچہ دو نہیں 2000 ہوتا ہے، 2000 قسم کے خرچے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، نکاح کے لیے بچی کو پسند کرنے کے لیے اسٹارٹ ہوتا ہے خرچہ۔ اچھا پہلے ادھر سے خرچ کرتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ مشاہداؤں کو، جو لوگ رشتے طے کراتے ہیں۔ یہاں رشتے طے کرانے میں بہت کنفیوژن ہے۔ لوگ جب بچیوں کے رشتے آ جاتے ہیں یا بچوں کے رشتے آتے ہیں، اگر بچوں کے لیے رشتہ دیندار خاتون کا آیا، اچھی بچی کی آیا، تعلیم یافتہ بچی کی آیا، دیندار گھرانے سے رشتہ آیا، تو ہمارے نوجوان اور ہمارے جو اہل ذمہ دار ہیں، ہمارے اہل لڑکے کا جو ولی ہیں، اس گھرانے کے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، پھوپھو ہیں، وہ یہ کہہ کر کے ترک کر دیتی ہیں کہ پہلی بات تو بچی کی قد چھوٹی ہے، پسند نہیں آئی۔ اچھا پہلے تو پسند نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ اگر وجہ دریافت کیا جائے، نہیں بچی کی ہائٹ ہمارے بچے کے ہائٹ سے میچ نہیں کر رہا ہے، اچھا میچ نہیں کر رہا ہے اس لیے ترک کر دیے۔ اور کیا وجہ ہے؟ دوسری بچی کو دیکھا گیا تو کیا ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہمارے پیسوں کے برابر کے نہیں، ہمارے لیول کے نہیں۔ آپ کو بولا تھا میں ذرا ہمارے لیول کے رشتے لانا، ایسے رشتے نہیں لانا۔ اچھا غریب بچی سے کر لیں گے، بعض لوگ ہم لوگ غریب سے غریب بچی کو کر لیں گے، غریب سے غریب بچی کو کر لیں گے۔ انصاف سے بتاؤ جب ان کی بچی کا رشتہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، اس بچی نے کبھی دولت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر آ گئی تو اس کے الگ پر لگ جائیں گے، نہ جانے ایک نہ ایک نقص نکالتے اللہ۔ اور اگر بچیوں کو اگر رشتے آ جاتے ہیں تو ماں باپ بچیوں والے بھی تو ماشاءاللہ ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ جو بچے کے باپ ہیں وہ بچیوں کے بھی باپ ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے یہاں کیا معاملہ رہتا ہے؟ اگر بچی نے ہمارے ایم ٹیک کیا ہوا ہے، بچی نے ڈگری کی ہوئی ہے، بچی نے ایم فارمیسی پڑھی ہوئی ہے، تو ہماری ذہن اور سوچ ہے کہ نہیں ہم اپنے بچی کو نکاح ایسے بچوں سے دیں گے جو این آر آئی ہو، جو سعودی میں رہتا ہو، دبئی میں رہتا ہو، آسٹریلیا میں جاب کرتا ہو، جن کے ویزاس لگ جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ پہلے ماں باپ کی سوچ دیکھو، کیوں سوچ رہے معلوم ہے؟ اگر یہ سوچ یہ کہتے کہ ہم اپنے بچوں کی مستقبل کے سوچ رکھتے ہیں، تو آپ کون ہیں کسی کا مستقبل بنانے والے؟ ہے اس کی مقدر میں اگر رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مستقبل لکھ کر کے بھیجا ہے تو وہ ذات الہی ہے، وہ ذات واحد ہے جو اکیلا فیصلہ کرے گا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر ہر بچی والا اگر یہ تصور کرنے لگے کہ میں جس داماد کو چنتا ہوں وہ این آر آئی ہونا چاہیے، تو بچے جائیں گے کہاں؟ حیدرآباد میں کام کرنے والے، آفیسز میں جاب کرنے والے بچوں کے لیے رشتہ ہی نہیں ہوگا پھر، یا اگر رشتہ کسی وجہ سے ہو بھی جائے تو تضاد شروع ہو جاتا ہے۔ میرے یہاں میرے بچی کا اب سے پہلے بہت بڑے بڑے رشتے آتے تھے،
اب کیا ضرورت تھی؟ جو آتے تھے وہ چھوڑ دو، جو آ گیا ہے اسے تسلیم کرو، اس لیے کہ رب نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے یہاں ہوتا ہے، انجینئر ہی پسند کریں گے، اگر کسی نے حفظ قرآن کیا ہے، عالم ہے، اس کی اہمیت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک حافظ ہی تو ہے، ایک عالم ہی تو ہے۔ اللہ کی قسم ہے، سارے انجینئر ایک طرف، ڈاکٹر ایک طرف، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ ماں باپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کے لیے علماء کو، حفاظ کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر جہیز، پہلی بات تو جہیز دینا جائز ہی نہیں ہے، اور اگر جہیز دے کر کے نکاح بھی کرا رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم اپنی بچیوں کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ خرید رہے ہو۔ حفاظ کے لیے تو وعدہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جنت میں داخل کرائے گا، اپنے اہل و عیال میں اس کی بیوی بھی داخل ہے، اندازہ لگا لو، بیوی بھی داخل ہے۔ بہت سارے علماء، جب میں سفر میں گیا تو ملاقات ہوئی، بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ اچھا نکاح ہو رہی تو اعلیٰ گھرانے میں نہیں ہو سکتی ہے، مولوی کا نکاح، حفاظ کا نکاح غریب گھرانے میں ہوگا، کرائے کے مکان میں رہنے والوں کے گھروں میں ہوگا، لیکن بڑے اعلیٰ پیمانے والے لوگ نہیں کرائیں گے۔ کیوں نہیں کرائیں گے؟ نہیں، انجینئر ہی پسند کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، اس روئے زمین پر اگر کسی کے لیے اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے خوشخبری سنائی تو حفاظ اور علماء کے لیے سنائی۔ اچھا، جن لوگوں کی نکاحیں انجینئر، وکیلوں، ڈاکٹروں کے ساتھ جن بچیوں کا ہو بھی گیا ہے، میں اس منبر رسول پر ٹھہر کر کے کہہ رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے مسائل سلجھانے کے لیے علماء کو تلاش کیا جاتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، معاملات پوچھا جاتا ہے لوگوں۔ اللہ کی قسم، روز مرہ، کیونکہ نیت کیا تھی؟ نکاح رشتہ طے کرتے وقت نیت کیا تھی؟ دولت۔ وہاں سنت، اخلاص، خلوص نہیں، وہاں نیت تھی دولت۔ جب مال برابر نہیں تو بگاڑ تضاد تو ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے لوگو، غریب طبقے کے نوجوانوں کو دیکھ کر بچوں کو رشتہ نہ دینے والے لوگوں سن لو، اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، جو تمہارے درمیان نیک صالح رشتے آ جائے تو ان کا نکاح ان کے ساتھ کرا دو، صالحین لوگوں کے ساتھ کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تمہارے درمیان کوئی غلام لونڈیاں بھی ہو تو ان کا نکاح تم ان لوگوں کے ساتھ کرا دو۔ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اس نکاح کی برکت سے انہیں اپنی فضل عطا کر دے گا، اپنی فضل سے برکت عطا کر دے گا اس کے نکاح میں۔ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنی فضل سے انہیں مغنی کر دے گا، مالدار اور غنی بنا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور وسیع علم رکھنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اچھا، یہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے بچیوں کا مستقبل، کچھ لوگ تو بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے مالدار گھرانے سے رشتہ تلاش کرتے، نہیں ذرا پیسے والا ہو تو بچے کا بیک سپورٹ رہتا ہے، بیک سپورٹ سے کام کرانا۔ نیت درست نہیں ہے، نکاح کے لیے نیت درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے رشتہ داریوں میں، نکاح ازدواجی زندگی میں کتنے مسائل آتے ہیں۔ جو لوگ ذمہ داران، آپ بھی اسی معاشرے کے، الگ دنیا سے نہیں ہیں آپ بھی اسی معاشرے سے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی باتیں مسائل ہم لوگوں تک پہنچتی ہیں اتنی باتیں شاید آپ لوگ تک نہ پہنچتی ہوں، یا ذمہ داروں تو جو باتیں پہنچتی ہیں وہ ہمارے درمیان نہ پہنچتی ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سب سے زیادہ تضاد، سب سے زیادہ اختلاف، سب سے زیادہ انتشار ہمارے ازدواجی زندگیوں میں اسی لیے پائی جاتی ہے، نیت درست نہیں ہے نکاح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے موافق حدیث سناتا ہوں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ صاحب رسول ہے، کالے کلوٹے ہیں، کالے کلوٹے، یاد رکھیے آخری صورت والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں پیش رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبیب تمہارا نکاح ہو گیا؟ اللہ کے رسول نبی نے، مجھے کون بچی دے گا اللہ کے نبی، میری صورت کو دیکھ کر مجھے کون بچیاں دے گا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلاں صحابی کی بچی انتہائی خوبصورت ہے، تم ایک کام کرو، اپنے نکاح کا پیغام ان کے والد کو لے جا کر کے پہنچاؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، سلام کرتے، اجازت، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کی بچی کا نکاح میرے حق میں کرنے کے لیے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ صاحب تلملا اٹھے، لیکن یہاں حکم کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ جب یہ جملہ بیوی نے سنی، صحابیہ نے سنی، کہا کیا ہوا کہ جلیبیب ہماری بچی کے نکاح، کہا جلیبیب کہاں، میری بچی کہاں، جلیبیب کی شکل و صورت دیکھو، میری بچی کا اسٹیٹس دیکھو کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن بات ہے، نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ جلیبیب خوبصورت نہیں ہے، جلیبیب مالدار نہیں ہے، جلیبیب ہینڈسم بوائے نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کیسے کر سکتے، جبکہ میری بچی ویری بیوٹیفل بچی ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں۔ بچی یہ بات سنتی ہے، تقویٰ دیکھو کسے کہتے ہیں لوگوں، اپنی ماں سے کہتی ہے کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تیرے نکاح کے لیے جلیبیب کو بھیجا ہے۔ بچی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم اپنی بچی کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ نہیں کرا سکتے۔ بچی یہ کہتی ہے آنے والے کو نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے، اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اللہ کے نبی، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گھر کسی دیندار صالحین لوگوں کا رشتہ ہے ان کے ساتھ اپنے بچیوں کا نکاح کر دو اگر تم ان کے دیندار ہونے پر متفق ہو۔ اللہ، تمہارے گھر اگر کسی دیندار مرد کا دیندار خاتون کے لیے، ایک دیندار آدمی کا کسی خاتون کے لیے اگر رشتہ ہے اور خاتون کا ولی اگر متفق ہو اس کے دیندار ہونے پر، تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کرا دیں، ورنہ اللہ کی قسم اس زمین پر تم بہت بڑے فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ آج جو زنائیں عام ہیں، مسلمانوں یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے، یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے۔ میرے کسی مخلص دوست نے کہا، میں آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی اس پر پوری تفصیل سے گفتگو کروں گا، کہ آج دیندار لوگوں کے رشتے ناطے کو ٹھکرانے کی وجہ سے مسلمان بچیاں غیر قوم بچوں کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں، بالخصوص کرناٹک کی سرزمین میں، حیدرآباد کی ساؤتھ کے ایریے میں سب سے کثیر تعداد میں مسلمانوں کی بچیاں غیر قوم بچوں کے ہاتھوں کو تھام رہی ہیں۔ اگر ان کے ماں باپوں کو کہا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے نہیں، فلمی ایکٹر کا مثال دیتے ہیں، سلمان خان کی ماں کو دیکھو، شاہ رخ خان کی بیوی کو دیکھو، عامر خان کی دیکھو۔ اے لوگوں، مسلمان ماؤں سن لو، او مردوں سن لو، الرجال قوامون، تم اپنے نساؤں کے ذمہ دار ہو، تم رجال ہو، مرد ہو، سن لو۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ ہے، تمہارے دنیا کا کوئی فلمی ایکٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ تم ایسوں کے مثال دیتے ہو جن پر لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرشتوں نے کی، مومنوں نے کی، صالحین لوگوں نے ان پر لعنت کی ہے، تم ایسے لوگوں کو مثال دیتے ہو۔ کہتے نہیں، ہماری بچی تو اب نماز پڑھتی ہے، دیندار اپنے گھر میں رہتی ہے، وہ اپنا پوجا پاٹ کرے۔ کس نے کہا تمہیں دین ہے اس کے گھر میں؟ اگر یہی معاملہ ہوتا، سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، وہ کافرہ ہو کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ کر سکتی تھی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کسی سردار کی بیٹی، وہ چاہتے تو ایسا رہ سکتی تھی۔ کس نے کہہ دیا تمہیں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، مومن اور مومنہ عورتوں کے لیے مومن مرد ہیں، فیصلہ کر لو کہ تمہاری بیٹیاں مومنہ ہے یا کافرہ ہے۔ اللہ نے کہا زانیہ عورت کے لیے زانی مرد ہے، فیصلہ کر لو کہ تمہاری بیٹی زانیہ ہے یا تمہاری بیٹی مومنہ ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ رب کا قرآن سورہ نور سورہ نمبر 24 میں یہ آیتیں موجود ہیں، اٹھا کر کے پڑھ لو۔ نکاح کو آسان کرنے سے مطلب یہ نہیں جس کا بولے اس کا ہاتھ تھامو چلے جاؤ، اس کے لیے ذمہ داری ہے، اس کے لیے وصول و ضوابط ہیں۔ نکاح کو آسان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اخراجات زیادہ نہ کرو۔ ہمارے یہاں جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ جہیز کا اتنا بڑا معاملہ ہے، جوڑے گھوڑے کے رقم کا معاملہ اتنا ہے، چلو جوڑے گھوڑا نہیں لیا جائے، اخراجات اتنے ہیں کہ بچی والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ شادی سے ٹھیک ایک رات پہلے ہمارے یہاں حیدرآباد میں بالخصوص یہ معاملہ چلتا ہے، یا تقریباً ہندوستان میں چلتا، واللہ عالم بثواب، سانچک
یہ کیا مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں ہے، کیا پتہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بچی والے بچی کے ساز و سامان ایک رات پہلے بچے والے کے گھر پہنچا دیں اور پھر ایک بڑی پارٹی دی جاتی ہے، فنکشن کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا تمہیں اسلام نے سکھایا ہے؟ یا بچے والے بچی کے گھر آتے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے، مٹھائی کھلانے کے لیے، ہلدی لگانے، کس نے سکھایا تمہیں اسلام نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اتنے آسان ہوا کرتا تھا کہ کسی کو مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا، ان کے ولی سے اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ملیدے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی، ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، معاملات کھجور سے ولیمے کی دعوت دیر ہو گئے، مہر ہر ایک کو مہر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کے خرچہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، ایک عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ کافی دیر تک وہ خاتون ٹھہری رہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اس خاتون کی ضرورت آپ کی نہیں ہے، اللہ کے نبی اس خاتون کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی رسول تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ غور کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا اے خاتون جو تم مجھے اپنے آپ کو ہبہ کر رہی تھی، میں تیرا نکاح صحابی کے ساتھ کر رہا ہوں، ذرا یہ تو بتا کہ تیرے باپ کے پاس دولت کیا ہے، تیری وراثت میں تیرے باپ نے وراثت میں کتنے زمین، کتنے مکانات، کتنے فلائٹ تیرے نام لکھ رکھے ہیں، ذرا یہ تو بتا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی صحابی رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی غربت کا عالم یہ تھا لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول الواحد رداء، اللہ کے نبی میرے پاس ایک ہی چادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھر میں جا کے کچھ ڈھونڈ لے، دیکھ لے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لے کر کے آ، میں تیرا نکاح اس خاتون کے ساتھ کرا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گھر کو جاتے، پورے گھر کو جھاڑو لگاتے، تلاش کرتے کہ کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے گھر میں کچھ نہ ملا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ ردا بھی میرے پاس ہے کہ اگر میں اس چادر کو بھی دے دوں تو اللہ کے رسول میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہ رہ جائے گا۔ یا اللہ کے رسول ابن صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک صورت تہمن کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تجھے اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ ہے یا تیرے پاس قرآن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سنتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول ہاں میرے پاس قرآن ہے۔ کا کتنا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں سورت قرآن مجید کی یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صحابی رسول میں تیرے نکاح اس بچی کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ انہیں قرآن کی صورتوں کے ساتھ کرتا ہوں، تیرے مہر یہ ہے کہ تو قرآن کی آیتوں کو انہیں سکھا دو، تیرے لیے مہر یہ ہے، مہر ہے نکاح میں۔ اگر کوئی یہ تصور کر لے آج کے اس معاشرے ماحول میں کہ مہر بہت آسان ہے تو جہیز بھی تو لینا حرام ہے۔ اگر آج کے دن مہر دینے میں صحابی کی زندگی کی سیرت سناتے ہیں، ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے جب مہر دینے کی باری اس معاشرے میں آتا ہے، اب آتا ہے ماحول تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات نے مہر مختصر سے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہیز بھی تو نہیں لیا ہے، پلنگ بھی تو نہیں لیا ہے، الماری بھی نہیں لی ہے، فریج بھی نہیں لیا ہے، واشنگ مشین بھی نہیں لیا ہے، جی کچھ نہیں لیا سوائے بچی کے یا ایک ہی لباس کے، جس لباس میں وہ بچی ہے اسی لباس میں انہوں نے لے کر کے آئے، کچھ نہیں لیا۔ ہمارے یہاں جب بچوں کی شادی تو 2 مہینے شاپنگ کیا جاتا ہے، 2 مہینے تک شاپنگ مال حیدرآباد کے چلتے رہتا ہے، آج یہ خریدنا، آج یہ خریدنا، آج یہ لینا ہے، لڑکے کی ماں کو یہ لینا، لڑکے کے باپ کو یہ لینا، لڑکے کو یہ خریدنا ہے، لڑکی کو یہ دلانا ہے، نہ جانے کتنی خریداری ہوتی ہے۔ پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان جب نکاح ہوتا تو پہلے وہ نکاح کے ازواج مطہرات کے زوجیہ زندگی کا ازدواجی زندگی کی وہ اصول سیکھتے، حق سیکھتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے۔
آج یہ ماحول ہے ہمارے یہاں، دین سیکھنے کا نام ہے ہمارے یہاں، اور ہم ساری سنت کی ذمہ داری ہم لیتے کہ ہم سنت والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اتنے سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ صحابہ رسول میں ایک بھی خرچہ بچی والوں کا نہیں تھا سوائے بچی دینے کے۔ ہاں، بچی دینے کے لیے کیا ہے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے عورتیں پسند کی جاتی ہے نکاح کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے لیے، نسب کے لیے، خوبصورتی کے لیے، دینداری کے لیے۔ اللہ کے رسول نے آخری جملے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم اپنی نکاح کے لیے دینداری کو ترجیح دو، مال کو نہیں، حسب کو نہیں، خوبصورتی کو نہیں، نسل کو نہیں، اگر تمہیں دینا ہے دینداری کو ترجیح دو۔ آج جو بچیاں عالمہ ہیں، جن بچیوں نے حفظ کیا ہوا ہے، جن بچیوں کا مدارس سے تعلقات ہیں، وہ لوگ اپنے نکاح میں جلدی سے ان بچیوں کا نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ ڈر اور خوف کیا رہتا ہے؟ اگر یہ عالمہ ہمارے گھر میں آ گئی ہر بات کا فتویٰ یہ دے گی، نہیں، وہ یہ کہے گی میرے حق میں صرف شوہر کی ذمہ داری خدمت کرنے کا، ماں باپ کا نہیں ہے، وہ بعد کے مسائل وہ آپ کی سوچ فہم ہے۔ اگر حقیقی طور پر کتاب و سنت کا علم ہوگا تو یقین جانو اس عورت بچی پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری اپنے شوہر کے ساتھ اٹھائے۔ جو شوہر کے لیے جو شوہر کا ہے وہ ان کا ہے، جو ان کا ہے ان کے شوہر کا ہے، ہر وہ چیز میں دخل ہی عمل۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا نکاح ہم سنت کے نام پر کرتے ہیں۔ کیا کچھ مسلمان ایسے ہیں، میرے ایک دوست نے کہا کیا مسجد میں نکاح کرنا جائز ہے؟ سوال دیکھیے، غور سے آپ توجہ دیں، آپ لوگ ذرا 5 منٹ کا وقت چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ کہا کہ نکاح کو مسجد میں کرنا جائز ہے؟ سوال ہوا بہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کو مسجد میں کرو، اور پھر یہ شخص سوال کر رہا ہے، شعوردار ہے، لا علم نہیں، عقل والا ہے۔ کہا ہاں، میں نے کہا کہ جائز ہے۔ کہا یہ تو بتائیے کہ نکاح مسجد میں جائز ہے، فنکشن ہال کے باہر ڈھول بجانا جائز ہے، باجا بجوانا جائز ہے؟ نکاح مسجد میں؟ مسلمانوں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کسی غیر قوم کی نہیں، اپنی بات کر رہے ہیں ہم، ہماری قوم کی۔ مسجد میں سنت کو زندہ کر، نکاح من سنتی، سنت کے لیے مسجد میں آتے ہیں نکاح کے لیے۔ نکاح کے باہر شام میں کیا کرتے ہیں؟ پوچھا جائے، ایک سے پوچھا میں نے یہ کیا ہے؟ ان کے ولیمے میں میرے شریک تھا، جیسے میں پہنچا پتہ چلا باہر باجے والے ہیں، پتہ چلا کہ امام صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے باجا رکوا دیا، باجا روک دو، اب امام صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ مصلی بھی ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے قل کل یعمل علی شاکلہ فربکم اعلم بمن هدی سبیلا، تم جو کر رہے ہو، تمہارے پیچھے جو تم کہہ رہے ہو یا جو کر رہے ہو، اس کے پیچھے تمہاری فکر کیا اللہ اس سے بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چھپا سکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ امام صاحب آئے، باجا روک دو، باجا روک دیا گیا، امام صاحب آئے، کھائے، ویڈیو روک دیا گیا۔ آپ کو ڈر کس کا ہے؟ امام صاحب کا۔ آپ کو ڈر کس کا ہے؟ ذمہ دار صاحب کا۔ آپ کو ڈر کس کا ہے؟ فلانے صاحب کا۔ آپ کے دل میں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اس اللہ حکم الحاکمین کا۔ آپ کی دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ریا کر رہے ہیں، آپ ریا کر رہے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ کے دل میں رضا الہی نہیں۔ تو اسلام میں نکاح اگر مسجد میں جائز ہے تو ولیمہ فنکشن ہال میں کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ بعض لوگ ولیمے کی دعوت، میں نکاح کی پہلے بتا دوں، بعض لوگ ہمارے یہاں بارات کی شکل میں آتے ہیں، بارات کی شکل بچے والے کہتے ہیں آپ کچھ نہیں دینا ہمیں، آپ صرف 200 300 400 لوگوں کی دعوت دے دو۔ اچھا، دعوت بھی معیاری چاہیے، دعوت معیاری ہو گئی۔ معیاری دعوت میں صاحب کیا چاہیے؟ کچھ لوگ مینو لکھ کے دیتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، واللہ عالم بالصواب، کچھ لوگ مینو لکھ کے دیتے ہیں آپ یہ پکوان کرائیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں معیاری دعوت کے ساتھ آپ ہمارے مہمانوں کا استقبال اچھے فنکشن ہال میں کریں، ہم ذرا اسٹیٹس والے لوگ ہیں، ہمارے لوگ آئیں گے۔ اچھا، اس میں اخلاص ہے؟ کہیں ہے؟ اگر فرض کر لو، پہلی بات تو اسلام میں بارات ہے ہی نہیں، کس نے کہا آپ کو؟ یہ رسم ہے یہودیوں کا، کافروں کا طور طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اللہ کے نبی نے کہا نکاح کو اعلان کرو۔ نکاح کو اعلان کرنے کا مطلب کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے فلانے کی بچی فلانے بچے کے ساتھ ان کے اتنی مہر پر ان کا نکاح ہو گیا۔
اس لیے نہیں کہ ان کو دعوت دی جائے. رب کعبہ کی قسم ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا، بلکہ انسان کی تخلیق بنی نوع آدم کا. جب اللہ رب العالمین نے تخلیق کی، ان کے ساتھ ان کے بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیے، لیکن کسی بھی انبیاء کے نکاح کا کوئی دعوت طعام نہیں. اگر کسی اور نبی کی شریعت پر ہمارا ایمان یقیناً نہیں، ہم رکھتے ہیں ان کے جو اللہ نے آسمان، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو نبی اور رسول بنایا، لیکن ان کی شریعت کو فالو نہیں کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تو مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح بوقت کیے. 11 نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نکاح میں بھول گئے ہوں گے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح میں. سودا کے ساتھ جب نکاح ہوا رضی اللہ عنہا، تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سودا رضی اللہ عنہا، سودا بنت زعمہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم نے نکاح کی کوئی دعوت طعام کیا ہو. اس وقت غربت تھی. جب صحابہ مالدار ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کے بعد بھی نکاحیں کی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے داماد کے نکاح میں دعوت طعام نہیں پیش کر سکتے تھے؟ اے لوگوں میرا، آج جو لوگ لمبی داڑھی، سفید داڑھی، وائٹ جبہ، سفید رومال لے کر کے داڑھیوں کو سمیٹ تو جاتے نا، آج فلانے کی دعوت نکاح میں جانا ہے، اللہ کی قسم ہے کسی بھی صورت سے اسلام میں سے جائز قرار نہیں دیا. نکاح کا کوئی دعوت طعام نہیں. اس کے بعد بھی کچھ لوگ کرتے اور کراتے ہیں. سن لیجئے، ہم ایمان والے ہیں، اس کے بعد بھی کرتے ہیں. پھر ایمان کہاں؟ اس کے بعد فیصلہ کر لو. اگر ایک نے دعوت کر دی، 5 قسم کے پکوان کیے، 5 قسم کے، اب اگلے 2 تاریخ کے بعد 6 تاریخ 5 دن 6 دن 10 دن کے بعد اسی کے خاندان میں کسی اور بچی کا نکاح ہے، اس نے تو 5 قسم کیا تھا، یہ 8 قسم کے پکوان کرے گا. کھانے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی حاجی، کوئی بھی نمازی، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی خطیب یہ تحقیق نہیں کرتا کہ اس نے پکانے والے نے یہ پکایا تو پیسہ کہاں سے لایا، کہاں سے لایا. بچی کو اتنے سارے جہیز دے رہا ہے، اس کے بعد پکوان 1000 آدمیوں کا 800 لوگوں کا پکوان 8 ایٹم کے ساتھ کر رہا ہے، 5 ایٹم سے کر رہا ہے. تحقیق کیا ہے کسی نے؟ پیسہ کہاں سے لا رہا ہے؟ اللہ کی قسم انٹرسٹ پہ پیسے لے کر کے آتے ہیں لوگ. میں نے ایسے باپوں کو اپنے پاس روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو میں نے بنفس نفیس اس بات کا میں گواہ ہوں. بچی والے آ کر کے رو رہے ہیں، ہماری بچی کا نکاح ہوا، یہ ساری شرائطیں ان کی ہیں. اللہ کی قسم انصاف سے بتاؤ لوگوں، کھانے والے نے تحقیق نہیں کی کہ یہ لایا کہاں سے؟ مال مفت دلے بے رحم. کس نے کہا آپ کو نکاح کی کوئی دعوت؟ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. نکاح کو اتنے سادہ انداز میں کیا جائے جس نے اسلام کے اگر ماننے والے ہیں اتنی آسانی سے کرو جس کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نکاح کے بعد میں مشکلوں میں دب گیا، ہزاروں صحابیوں کا مثال میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر زرد نشان دیکھا، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے مدینے کی ایک انصار خاتون سے نکاح کر لیا ہے، لیکن میں نے مہر میں پوچھا رسول نے کیسا کیا؟ کہ اللہ کے رسول میں کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کی انگوٹھی دے کر کے مہر میں نے ان سے نکاح کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول مدینے میں ہی تھے، اب عبد الرحمن بن عوف مدینے کے صحابی رسول ہیں. بعض لوگ رشتہ داروں سے ناراض ہوتے، میرے اپنی بچی کے نکاح میں دعوت نے ہمیں دعوت ہی نہیں دیا، اس نے نکاح میں نہیں بلایا تو میں ولیمے میں نہیں آتا ہوں. ہمارے یہاں بس سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد اللہ کے رسول دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. اندازہ لگا لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، دنیا جہان کے تمام انسانوں میں ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ و رفیع ہیں. ان سے زیادہ کسی شخصیت کا کسی انبیاء کو وہ مقام اور عزت نہیں جو اللہ کے نبی کو ہے. انصاف سے بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں شرکت نہیں کی تو وہ نکاح جائز تھا یا ناجائز؟ فیصلہ کرو.
نکاح تو جائز تھا، کیونکہ نکاح کے لیے ایجاب قبول شرط ہے، نکاح کے لیے شخصیت کی شرط نہیں ہے، ایجاب قبول شرط ہے۔ اللہ کے نبی کو جو مدینے میں اللہ کے رسول ہے، جان سے زیادہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کو چاہتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح میں نہیں بلایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اولم ولو بشاۃ لحم، اے عبد الرحمن بن عوف تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا عبد الرحمن بن عوف تو نے مجھے دعوت کیوں نہیں دی، کیوں نہیں بلایا اپنے نکاح میں؟ دوستو، جان سے زیادہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن دعوت نہیں دی، ناراضگی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں معمولی رشتہ داری دوست اگر اپنے نکاح میں بھول جائے، نہیں بلائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا، شریعت کا تقاضا نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی خرچے ہیں، وہ بھی خرچہ لڑکے والے کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاعت ينکحوا، اے نوجوانوں اگر تم میں استطاعت ہے تو تم نکاح کرو۔ استطاعت کا کیا مطلب ہوا؟ استطاعت کا کیا مطلب ہوا؟ استطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ دو خرچے برداشت، دو نہیں ایک خرچہ برداشت کر سکتے ہو، وہ مہر دینے کا، اور ولیمہ یہ نہیں کہ پورے خاندان والے کو دینا ہی ہے۔ اگر انہوں نے مختصر سے لوگوں کو بھی ولیمے کی دعوت دے دی تو کافی ہو گیا۔ یاد رکھیے، اچھا کھانا ولیمے کا کون کھائے؟ خالی مالدار لوگ جن کی بلڈنگیں ذاتی ہیں، دعوت کا کارڈ رقعہ اس کو پہنچے گا، اور رقعے پہ لکھا رہتا نکاح من سنتی۔ لکھنے اور بولنے کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہم حقیقی طور پر عملی مسلمان نہیں۔ نکاح کتنا مشکل کر دیا ہم نے آج بہت ساری غیر قوم کی۔ ایک واقعہ سرزمین بنگلور کے میرے سامنے آیا، ایک نے اپنی مسلمان بچی سے نکاح کیا۔ اس بات کو میں پیش کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا انشاءاللہ، حدیث سنا کر کے۔ وہ بچی مرتد ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ ایک مسلمان کا کافر اور کافر ہو جانا، اس کے ذمہ دار ہم پورے معاشرے کے لوگ ہیں، پورے مسلمان۔ مسلمان مرد سے اس کا نکاح ہوا، کسی حادثے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے شوہر کا۔ اس کے 3 بچے ہیں، بھائی باپ والدین کب تک ان کی ذمہ داری لے سکتے تھے؟ بہت حد تک سنبھالنے کی کوشش کی، نہیں سنبھال سکے، گھر کرایہ پہ لے کر کے وہ بیچاری رہنے لگے۔ ایک یہودی پادری نے، اس کے یہ حال مسلمانوں خالی ہم کہنے کے حد تک ہے کہ ہم بیوہ اور مساکینوں کو تعاون کرتے ہیں، تعاون تک بند ہو گیا، کام کاج کے لیے بھی نہیں جا سک رہی تھی، بیمار تھی۔ ایک یہودی نے آفر پیش کیا، آج بھی وہ خاتون بنگلور کی شہر میں موجود ہے، اور میں مثال کبھی کسی مردے شخص کا نہیں دیتا ہوں، یاد رکھیے زندوں کی مثال دیتا ہوں۔ اس نے آفر دیا کہ تم تمہارے دین پر ہی قائم رہو، میں تمہارے بچوں کے بھی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے ایک بیوہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کے ساتھ فلانے کا نکاح کرا دو، انصاف سے پوچھو ہم کریں گے؟ چلو نکاح کے لیے اگر کسی نے، کسی کا ایمان اتنا زیادہ بلند تھا، نکاح کے لیے اگر ایکسپٹ بھی کر لیا تو بچوں کی رکھوالی کے لیے ذمہ داری نہیں لیتا۔ نہیں، نکاح تو کر لیتا لیکن بچے میری ذمہ داری نہیں ہوگی، ہے نا؟ ہم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں کوئی بھی تاریخ کی اوراق اٹھا کر کے دیکھ لو، سارے بڑے بڑے علماء جو اللہ کی راہ میں اللہ تک چلے گئے، ان کی قبروں کو کھود لاؤ، اللہ کی قسم ایک بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں یتیم خانے دکھا دو، نہیں تھے۔ یتیموں کی کفالت کرتے تھے سگے بچوں کی طرح۔ ہم ان کے بچوں کا ہم نکاح کر سکتے ہیں، بچی سے عورت سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ان بچوں کے ساتھ کفالت نہیں کریں گے۔ اس نے آفر دیا کہ میں تیرے بچوں کی کفالت بھی کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں، تو تیرے دین پر ہی قائم رہنا، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ جب اس نے ایکسپٹ کر لیا نکاح کے، جب ایکسپٹ کر لیا، اس کے بچوں کو بھی ایکسپٹ کر لیا، نکاح چرچ میں جا کر کے ہو گیا، تو اس نے یہ عہد کیا کہ جس قوم نے میری دامن، میری غربت کو سنبھالا ہے، میرے بچوں کو سنبھالا ہے، میں اسی قوم کے دین کو سنبھالتی ہوں، میں یہودیت اختیار کرتی ہوں، آج سے مسلمان نہیں ہوں۔ اللہ انا للہ و انا۔ اس کے مرتد ہونے کے کون ذمہ دار ہیں؟ یا معاشر الشباب، ہم ذمہ دار ہیں لوگ، کوئی اور نہیں۔ استطاعت کا مطلب ہے مہر دینا، اس کے نان و نفقہ برداشت کرنا ہے۔
آپ کو کس نے کہا بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوقات ہیں الگ، اس کی الگ ذمہ داری ہے۔ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو، زنا کو مشکل کر دو، نکاح کو آسان کرو۔ آج ہمارے دور میں، ہمارے معاشرے میں، نوجوانوں میں زنا تو عام ہے، نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ استطاعت، جوان ہونے کے بعد، استطاعت رکھنے کے بعد بھی نکاح بھی نہیں کرتے، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ ہاں، روزہ رکھنا ہے، اگر استطاعت نہیں ہے نوجوانوں، نکاح کی طاقت و قوت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو روزہ رکھ، کثرت سے روزہ رکھ، تاکہ تیری نگاہ جھکی رہے، تیری شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ اور اگر ہم بے روزے دار ہیں اور ہم جوان بھی ہیں تو یاد رکھو، نہ نگاہ کی حفاظت ہوتی، نہ شرمگاہ کی ہوتی، تب زنا عام ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں نکاح کے متعلق کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ النکاح من سنتی، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کو کیسا آسان کرنا ہے؟ جس طرح دین آسان ہے، نکاح بھی اتنا ہی آسان ہونا چاہیے۔ نکاح کے دو ہی خرچے ہیں لوگوں، ایک مہر کا ہے، ایک ولیمے کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں مہر بھی بچہ دے گا اور ولیمہ بھی بچہ ہی دے گا، بچی والے کچھ نہیں دیں گے سوائے تمہارے دعوت کھانے کے، اگر تم دعوت دو۔ یہ ضروری ہے، نکاح کے دو ہی خرچے ہیں، نکاح کو آسان کرو اللہ کے لیے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں نکاح کو جو مشکل کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کئی مسلمان بچیاں غیر مذہب، غیر قوموں کے دامنوں کو تھام رہی ہیں اور غیر مذہب میں چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار اللہ کی قسم ہماری قوم کے لوگ ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نکاح کی سنت کی ذمہ داری الہ العالمین تیرے رسول نے ہمیں دی ہے، اللہ پوری امانت دار و ضمانت داری کے ساتھ اللہ اس سنت پر ہمیں کامل طور پر عمل کی توفیق دے۔ الہ العالمین جو ہمارے نوجوان شباب ہیں، اللہ استطاعت رکھتے ہیں، اللہ دیندار بچیوں کے ساتھ اللہ انہیں نکاح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جہیز جیسی لعنت سے پوری قوم کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ازواج زوجین کے حقوق کو ادا کرنے والے ہمیں قوم بنا۔ الہی ہم تو سے دعا کر دے رب کریم، جانے انجانے جو خطائیں جو سرزد ہوئی ہیں اللہ تو سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین حاسدین کی حسد سے اللہ اس پوری قوم کی حفاظت فرما۔ اللہ پورے دنیا میں مسلمان الہ العالمین حاسدین کی نظروں میں ہے، اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما لے۔ الہ العالمین جانے انجانے جو خطائیں جو سرزد ہوتی ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اپنے فضل وسیع سے اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار و بیمارہ ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ والمستعملہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، اللہ جو اولاد والے ہیں اللہ ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ الہ العالمین جو بے نکاحی بچیاں بچے اپنے گھروں میں ہیں الہ العالمین ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے، اللہ ان کے نکاح کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ الہی جب تک اس روئے زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر اور توحید باللہ پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم الکریم۔